اب یہ ذرا سوال لے لیتے ہیں. ایک سوال آیا ہے کہ عرش الہی کیا ہے اور اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں. تو اب اس کو ہم حافظ ابن کثیر کی جو کتاب ہے نا البدایہ والنہایہ، اس کی جلد اول میں عرش کی کافی تفصیل آئی ہے. تو ضمن میں کچھ احادیث بھی آئی ہیں، پھر قرآنی آیات بھی ہیں، تو اس کو ذرا ہم بیان کرتے ہیں. اس پہ باضابطہ انہوں نے پورا باب قائم کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ عرش کی صفات ہیں جو قرآن شریف میں مذکور ہیں، قرآن میں ذکر آتا ہے ان صفات کا. ایک تو یہ آیت ہے، کوئی 9 آیتیں جمع کی ہیں انہوں نے. ایک تو یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، پھر ایک ہے رفیع الدرجات ذو العرش، پھر ایک ہے فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، لا الہ الا هو رب العرش العظیم وهو الغفور الودود ذو العرش المجید ثم استوى على العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. تو یہ 9 آیتیں جس میں لفظ عرش آیا ہے. اس کے علاوہ صحیح میں جو دعائے کرب آئی ہے اس میں عرش کا ذکر آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. تو لفظ عرش کا آیا ہے. اچھا، امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبد الرزاق اور یحییٰ بن علا نے اپنے چچا شعیب بن خالد کے حوالے سے بیان کیا کہ سماک بن حرب نے عبداللہ بن عمیرہ، احنف بن قیس اور عباس بن عبد المطلب، تو یہ 3 روایت سے یہ روایت بیان کی گئی ہے. ان کے حوالے سے روایت کیا کہ ایک روز وہ حضور کے پاس مکے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر بادل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے پوچھا یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بادل ہیں. اس کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ کیا ان میں بارش نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ ان میں بارش بھی ہے، یعنی مزن کہتے ہیں، مزن بھی ہے. اس کے بعد آپ نے ہم سے پوچھا اور عنان، یہ سن کر ہم چپ رہے کہ اسے اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اصحاب عنان میں 500 سال کی دوری ہے، اصحاب عنان میں 500 سال کی دوری ہے. اچھا، اس کے بعد مذکورہ بالا اصحاب کے بقول آپ نے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک راستہ کھلا ہوا صاف ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر اور نیچے خلائی بحر ہے جیسے زمین اور پہلے آسمان کے درمیان ہے. 7ویں کے اوپر 8 چڑھائیاں ہیں جیسا کہ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان میں ہیں، جن کے بعد نشیب و فراز ہیں، عرش کی پہنائی ہے جو عرش الہی کہلاتی ہے، اور اتنی بلندیوں سے اللہ کو بنی آدم کے ہر عمل کا علم ہوتا رہتا ہے. یعنی زمین و آسمان کے درمیان ایک طویل درجات ہیں، پھر آسمان اور ہر آسمان کے درمیان ہے، پھر اس طرح 7ویں آسمان کے اوپر جو 8ویں چیز ہے پھر اس کی طرف اشارہ کر کے حضور نے یہ ارشاد فرمایا. یہ حدیث مبارکہ امام احمد کے الفاظ میں مروی ہے، اور جسے امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے اپنے اپنے ہاں سماک کی بیان کردہ حدیث بتا کر نقل کیا ہے. اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے حدیث حسن بتایا ہے. ویسے اس حدیث کی روایت میں کئی دیگر حضرات بھی شریک ہیں جو اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث اصلاً سماک ہی کی روایت ہے. سماک کون؟ سماک بن حرب، جنہوں نے عبداللہ بن عمیرہ، احنف بن قیس اور عباس بن عبد المطلب سے روایت کی، اس لیے اسے سماک کی حدیث کہتے ہیں کیونکہ پھر ان تینوں سے راوی ایک ہی ہے. اچھا، مذکور بالا تمام باتوں کے متعلق جب صحابہ کرام میں بحث چلی تو آپ نے فرمایا افسوس ہے تم پر، کیا تم عرش و فرش اور ارض و سما اور ان کے درمیان جو خلائی فضا وغیرہ اس کے بارے میں اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ کا عرش ان سب پر محیط اور اس کی ذات پاک عظیم ترین ہے، کہ ساری چیزوں پہ اللہ کا عرش جو ہے وہ محیط ہے. اچھا، ابن بشار کی روایت ہے اس حدیث کے لفظی توسیع کے بارے میں کہ ان اللہ فوق عرشہ فوق سموتہ، جس کے بعد حدیث نبی ختم ہوتی ہے. اس حدیث کو عبد العلا، ابن مصنع اور ابن بشار نے بھی یعقوب بن عقبہ اور پھر دیگر حوالوں سے بیان کیا ہے اور درجہ صحیح پر پہنچتی ہے. اس حدیث کی صحت پر اجماع ہے کہ تمام علماء کا اجماع ہے اس حدیث کی صحت پر.
امام طبرانی نے، ابن ابی عاصم نے، امام ابن جریر نے، عبد بن حمید نے اور امام بزار نے اور کئی کتب میں عبداللہ بن خلیفہ اور حضرت عمر کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے مرنے کے بعد جنت میں داخل فرمائے۔ تو آپ نے اللہ کی عظمت و بزرگی کا ذکر فرماتے ہوئے اس عورت سے فرمایا، کیا تم جنت اور خدائے بزرگ و برتر کے عرش و کرسی کو اپنی دنیاوی فضا کی طرح کوئی محدود چیز سمجھ بیٹھی ہو؟ اور مذکور بالا راویوں کے بقول جنت اور عرش و کرسی کی پہنائی اور اس کی وسعت کا ذکر فرماتے ہوئے اسی لفظ عتید کا اضافہ فرمایا۔ عبداللہ بن صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو، اس سے جنت فردوس کا سوال کیا کرو جو جنت کے اعلیٰ اور اوسط درجات ہیں، جن کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ مجموعہ احادیث صحیح میں لکھا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، سعد بن معاذ کی موت سے عرش خوش ہوا۔ حافظ محمد ابن عثمان بن ابی شیبہ اپنی کتاب صفت العرش میں بعض اسلاف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عرش کی تخلیق یاقوت احمر یعنی سرخ یاقوت سے ہوئی ہے، اور اس کا قطر، اس کا جو ڈایامیٹر ہے، ایک طرف سے دوسری طرف 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہے، اور جیسا کہ ارشاد میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق ملائکہ اور روح کے روزانہ چڑھنے کی مسافت 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہے۔ متکلمین بعض کے نزدیک ہے کہ عرش جو صنعت کے ہے کہ اپنی ہر جانب سے عالم پر محیط ہے، اور اس لیے عرش کو فلک نہم یا فلک اطلس و اثیر کا نام، یعنی کہ یا تو اس کے لیے بعض علماء کے نزدیک نا یہ فلک النہم یعنی کہ یہ نواں آسمان ہے، فلک اطلس و اثیر یہ بھی نام دیے گئے ہیں۔ بہرحال لیکن یہ بات شریعت کے خلاف ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے کہ اس کو اس طرح کے نام دیے جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو عرش کا نام ہی دیا ہے۔ پھر یہ کہ عرش جنت کے اوپر ہے، یہ بھی ہے کہ عرش جو ہے وہ جنت کے اوپر ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت عرش کے قریب ترین جو ہے وہ حضور نے فرمایا وہ جنت مانگو، تو عرش جو ہے وہ جنت سے اوپر ہے، اور جنت آسمانوں کے اوپر ہے، اور جنت کے 100 درجات ہیں، اور ان کے ہر درجے کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی درجے کے فاصلے کے برابر ہے۔ چنانچہ عرش و کرسی کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے آسمانوں کے درمیانی فاصلے سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو عرش کا جو لفظی معنی ہے اس پہ بھی علماء نے بات کی ہے کہ عربی لغت کے لحاظ سے عرش یعنی تخت کا ہم معنی لفظ ہے، کہ عرش سریر کہتے ہیں، تخت بستر کو بھی کہتے ہیں، آج کل بھی عربی میں اس کو بھی سریر، بیڈ کو بھی سریر کہتے ہیں، لیکن بمعنی تخت ہے۔ تو ایسا ہی ہے جیسے بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے، تو عرش بمعنی تخت ہے کائنات پر، اور تمام آسمانوں پر، زمین پر، جنت پر، ہر چیز پر اللہ کا عرش محیط ہے۔ اچھا، عرش عظیم ہے جو قطعی طور پر فلک تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اہل عرب کے نزدیک فلک وہ سمجھتے ہیں اور وہ اس کو فلک نہیں گردانتے ہیں۔ قرآن پاک بھی عربی میں نازل ہوا ہے، اس لیے ظاہر ہے اہل عرب عرش کو فلک کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہتے تو قرآن بھی اس طرف اس کو کہتا اور عرش کا لفظ استعمال ہی نہ کرتا، اور یہ بھی نہ کہتا کہ اس کے پائے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جب آسمانوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ یہی کہتا ہے، کیا تم آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے ہم نے انہیں؟ لیکن جب عرش کی بات آتی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ عرش کے پائے ہیں، عرش کے پائے، اور پائے تخت کے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ایک گول گنبد کی شکل ہے جو مخلوقات کی چھت ہے، خود اللہ کا ارشاد ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم یؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، یعنی وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے چار طرف اپنے رب کی حمد میں مصروف رہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ان بندوں کے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیل ملتی ہے۔ اچھا، یہ فرشتے جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے، اوال حدیث اوال ایک ہے، اس میں آتا ہے کہ 8 ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ یہ 8 ہیں، اور عرش کو اپنی پشتوں پر لیے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَيَحْمِلُ الْعَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، تیرے رب کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، وَيَحْمِلُ الْعَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، انہوں نے اٹھا رکھا ہے اپنے اوپر تیرے رب کا عرش، ہر روز کتنا؟ یومئذ، ہر روز 8 نے۔ شہر بن
حوشب کہتے ہیں کہ عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یا عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، جن میں سے 4 فرشتے کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حامک بعد عامک، اور 4 فرشتے ہیں جو کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ اچھا، جو حدیث اس بارے میں امام احمد نے روایت کی اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں ہم سے عبداللہ بن محمد، تو یہ تو عرش کی بات ہو گئی، پھر انشاءاللہ کرسی کی بات کہ کرسی کیا ہے اس کو پھر ذکر کریں گے اگلے میں، پھر عرش کی کرسی پر فضیلت کو بھی ذکر کریں گے۔